اس لیے اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک سب سے بڑا احسان وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ مسلمان ہونا یہ کوئی ہماری اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کوئی ہماری اپنی تحقیق نہیں ہے کہ ہم نے بڑی تحقیق کی، سارے مذاہب کو کھنگالا، سارے دینوں کو کھنگالا اور پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اسلام حق مذہب ہے لہذا ہم مسلمان ہو گئے۔ ایسے نہیں ہے، بلکہ چونکہ ہم مسلمان ماں کی گود میں پیدا ہوئے، مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے تو عیسائی ہوتے، کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہندو ہوتے، کسی اور کے گھر میں پیدا ہوتے تو وہ ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور دوسری بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ایمان کے بعد وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا یعنی اس جماعت میں سے ہونا، اس جماعت میں سے ہونا، اس جماعت میں سے ہونا کہ جس جماعت کا جھنڈا اور جس جماعت کو لے کر چلنے والے اور جس جماعت کو گائیڈ کرنے والے، لیڈ کرنے والے قیامت کے دن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس کو بھی اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھیں گے تو بظاہر کوئی فرق نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لوگ بھی، موسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی اسی طرح کھاتے پیتے اور کام کرتے اور مزدوریاں کرتے اور محنت کرتے تھے، اور ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی فوقیت حاصل تھی یا ہمیں کوئی فوقیت حاصل ہے۔ انسان ہونے میں ہم سارے برابر ہیں، محتاج کمزور ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن جو اعلان ہوگا نا، اعلان ہوگا وہ قوموں کے لحاظ سے نہیں ہوگا۔ میمن کٹھے ہو جاؤ بھائی، سارے میمن کٹھے ہو جاؤ، سارے راجپوت کٹھے ہو جاؤ، سارے ارائیں کٹھے ہو جاؤ، سارے پنجابی سرائکی اور سندھی کٹھے ہو جاؤ، ایسے اعلان نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ نسبت سے اعلان ہوگا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی امت ایک طرف ہو جاؤ، نوح علیہ السلام اور ان کی امت ایک طرف ہو جاؤ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت ایک طرف ہو جاؤ، اسحاق علیہ السلام اور ان کی امت ایک طرف ہو جاؤ، اسماعیل علیہ السلام ان کی امت ایک طرف ہو جاؤ، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء کے نام لیے جائیں گے، ان کی امت کو اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم اور آپ کہ جب قیامت کے دن محشر کے میدان میں پکارا جائے گا تو میرا آپ کا نام کسی اور نبی کے ساتھ نہیں، سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اور کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ نسبت کا ہونا یہ بہت بڑا آسرا ہے، یہ بہت بڑا آسرا ہے، یہ بہت بڑا سہارا ہے، یہ بہت بڑی امید ہے کل قیامت کے دن۔ اس لیے کہ وہ دن بڑا ہولناک ہے، بڑا خوفناک ہے، وہ ایسا نفسا نفسی کا دن ہے کہ جس دن انبیاء بھی دہشت زدہ ہوں گے، انبیاء بھی گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے ان جہنم لتقرب یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے جہنم کو لایا جائے، جہنم کو لایا جائے۔ چنانچہ فرشتے جہنم کو گھسیٹ گھساٹ کے لا رہے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جہنم کی 70 لگامیں ہوں گی، ہر لگام سے 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَتُقَرَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اور وہ جہنم ایسی پاگل ہو رہی ہوگی، ایسے جوش میں ہوگی کہ ایسے لگ رہا ہوگا جیسے ان کروڑوں فرشتوں سے بھی چھوٹ جائے گی، اور
محشر کے لوگوں پہ چڑھ جائے گی اور ان سب کو بھسم کر دے گی. ایسا اس کا حال ہو رہا ہوگا. چیخ رہی ہوگی, چلا رہی ہوگی. جب اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو تو حدیث میں آتا ہے زفر زفرتن, جب اسے پیش کیا جائے گا تو وہ زور سے سانس لے گی, سانس لے گی. اس سانس سے چیخ کی آواز آئے گی, اور اس چیخ کی آواز میں اتنا خوف ہوگا, اتنی دہشت ہوگی کہ آپ فرماتے ہیں لم یبق نبی ولا شہید ولا صدیق الا جثا علی رکبتیہ ساقطا. ہر نبی, ہر صدیق, ہر ولی, ہر شہید گھٹنوں کے بل زمین پہ گر جائے گا. ایسی دہشت ہوگی, ایسا خوف ہوگا. اور ہر نبی کہے گا, یہ اس موقع کی بات ہے, ہر نبی کہے گا یا رب نفسی نفسی, اے اللہ میں آپ سے کسی اور کی بخشش کا سوال نہیں کرتا, میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ آپ میری اس مصیبت سے حفاظت فرمائیں. وہ فرماتے ہیں وَيَنْسَى إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دہشت کی وجہ سے حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بچوں کو بھول جائیں گے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں حضرت مریم کو بھول جائیں گے. ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. لیکن اس وقت صرف ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی جو صرف اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہوں گے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہوں گے, اتنے غصے میں ہوں گے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی ہوگی, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی جرت ہی نہیں ہو رہی ہوگی, اتنے غصے میں ہوں گے. اس دن اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کسی میں ہمت اور جرت ہوگی اور کسی کا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا مفید ہوگا تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. چنانچہ جب محشر والے پریشان ہوں گے, محشر والے پریشان ہوں گے تو مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے. سارے نبیوں کے پاس سے گھوم گھام کے جب آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہاں دھکے کھاتے پھر رہے ہو, جاؤ محمد عربی کے پاس, آج اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرے گا. چنانچہ ہمارے نبی اللہ کے سامنے گر جائیں گے, سجدے میں پڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے محبوب سل تعطا اشفع تشفع, میرے نبی مانگ تجھے تو دیا جائے گا, تو جس کے لیے چاہے سفارش کر, تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا, آپ کی امت میں سے ہونا, یہ بہت بڑا آسرا ہے, یہ بہت بڑا بخشش کا سامان ہے, یہ بہت بڑی قیامت کے دن کی امید ہے. اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی محنت اور بغیر کسی چاہت کے دے دی.